المقعد المقرر عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك لنور حقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا من أفضل ما جزيت نبيا عن أمتي. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد بعدد معلوم لك. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ساری امت کی لفظشوں کو خطاؤں کو اپنے کرم سے معاف فرمائیے. اے اللہ امت پر رحم کا کرم کا عافیت کا عفو کا درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ساری امت کی بخشش فرمائیے. ساری امت کے خطاؤں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہماری بخشش فرمائیے. ہمارے والدین کی بخشش فرمائیے. ہم سب کی مغفرت فرمائیے. ہم سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ جانے انجانے میں کتنی غلطیاں ہو گئی. اے اللہ گناہ کرتے کرتے آپ کی رحمت سے دور ہو چکے. مولا ہماری گناہوں کی نحوست دنیا کی بیماریاں ہو چکے. مولا ہمیں معاف فرما دیجیے. مولا ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے آپ کو ناراض کر چکے. آپ کے نبی کو ناراض کر چکے. مولا آپ سے رک چکے. اے اللہ ناراض ہو گئے. مالک ہمیں معاف فرما دیجیے. ہمیں معاف فرما دیجیے. مالک ہمیں معاف فرما دیجیے. کتنے ایسے گناہ ہیں جسے گناہ سمجھنے کے باوجود بھی اپنے گناہ کرتے رہے. کتنے گناہ ایسے ہیں جسے ہم نیکیت سمجھتے تھے. مالک ہمیں معاف فرما دیجیے. ہمارے گناہ ہمارے تک باقی رہ کر اسے معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اے اللہ ہماری اولادوں پر ظاہر نہ فرمائیے. ہمارے خاندانوں میں اے اللہ امتوں میں اے اللہ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ فرمائیے. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرمائیے. مالک ہم سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہم رو کر توبہ بھی کرتے پھر گناہ کرتے والے. اے اللہ توبہ کرتے رہتے پھر گناہ کرتے رہتے. مولا ہمیشہ آتی ہے آپ سب توبہ کرنے کے لیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی راتوں میں آپ دعا قبول فرماتے سے خوشخبریاں بھی سنائی. اے اللہ اس مجمع میں جو آپ کو محبوب بندہ ہے اے اللہ اس بندے کی تو پہلے ہمارے رونے کو قبول فرمائیے. ہمارے پاک کو قبول فرمائیے. ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. مالک ہمیں معاف فرما دیجیے. مالک ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ قدم بقدم ہم کو نہ کرتے رہے. قدم بقدم آپ کو ناراض کرتے رہے. ہمیشہ کبھی نہیں آئی کہ واپس تیرے پاس آنا ہے. اس گناہ کے بوجھ کو لے کر آپ کے در پر حاضری دینا ہے. مالک کوئی معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں کتنے گناہوں کو لے کر آپ کے در پر آ رہے ہیں. مالک اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم توبہ کرتے. اے اللہ توبہ کرتے. اے اللہ توبہ کرتے. ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے. آج کی رات جو فرشتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں ہمارے اے اللہ آئندہ سال کے اعمال کو اے اللہ اس میں نیکی ہی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ برائی سے بچا لیجیے. آنے والے مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ گزشتہ گناہوں میں بڑی
فرمائی کرتی ہے. ہمارے گناہوں کی نحوست پوری دنیا پھیل گئی، جس کی وجہ سے گزشتہ رمضان صحیح عبادت کا ادا نہ کر سکے. مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں نے اے اللہ ہماری نمازوں کو ضائع نہ کر دے، ہماری تلاوت کو ضائع نہ کر دے، ہمارے ذکر و اذکار کو نہ کر دے، ہمارے آنے والے مبارک مہینے کے روزوں کو ضائع نہ کر دے. مالک ہمیں معاف فرما دیجیے، ابھی معاف فرما دیجیے. اور ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے اللہ، بڑے بڑے گناہ کیے، ابھی معاف فرما دیجیے. مالک ابھی معاف فرما دیجیے. توبہ کرتے والی توبہ کو قبول فرما دیجیے، توبہ کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، جو زندے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے. مالک ہم گناہ کرتے کرتے آپ کو بڑے ناراض کر چکے، آپ ہم سے بڑے ناراض ہیں. ہمارے اعمال بتا رہے ہیں ہماری دعائیں بتا رہی ہیں کہ کیوں بے اثر ہے. ہم حرام کھائے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. ہم حرام بولے، ہماری نحوست دنیا میں حام ہو گئی. ہم زکاتوں کا حق ادا نہیں کیے، دنیا میں وبا پھیل گئی. اے اللہ آپ کے حق کو ہم نے ضائع کیا. اے اللہ آپ ہم کو مسجدوں سے بھی دور کر دیے تھے. اے اللہ موت تک اے اللہ کبھی مسجد سے دور نہ فرمائیے، قیامت تک مسجد کا دروازہ بند نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی بھی حد تھی، ہم نے حد پار کر دی. آپ کے غصے کو ظاہر کر کے آپ کے دروازے سے اپنی دودھ کھا دیے. مالک ہم آنا چاہتے تھے، اے اللہ دروازے سے باہر کر دیے. ہم وضو کر کے بھی تمنا لے کر آپ کے در پر آئے، مالک واپس کر دیے. ہم نے گناہ کرنے میں شرم محسوس نہیں کیا، آج آپ کے دروازے پر آنے پر آپ دھتکارے جاتے. مالک آئندہ قیامت تک مسجد کے دروازہ نہ بند فرمائیے. اے اللہ مالک ہمیں معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے. جن کے گناہوں کو نحوست نے ان دروازوں پہ بند کرنے کا اے اللہ فیصلہ کر دیا آپ. اے اللہ ان سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اگر اس میں بے شامل ہو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجیے. مالک پوری امت ہمیں قرآن کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نمازوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ تیرے ذکر و اذکار کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کی عبادتوں کا پورا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کے نبی کی سنتوں کو صحیح طریقے سے جان کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم ایسے ایسے گناہ کرتے، آپ کے نبی نے فرمایا آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی گواہی دینے والے کو مقعدہ من النار جہنم ٹھکانا ہے. فرمایا ہم اپنی زبان سے رسول اللہ کے حوالے سے غلط بول دیتے. مالک ابھی معاف فرما دیجیے. یہ دنیا میں عام ہو گئی ہے. اللہ تیرے نبی جو نہیں بولے ہیں آپ کے نبی کے حوالے دے کر بول دیتے. جس کی نحوست ہم دیکھ رہے ہیں مالک، جس کی نحوست ہم دیکھ رہے ہیں مالک، سب کو معاف فرما دیجیے، سب کو معاف فرما دیجیے. مالک بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، صحت عاجلہ نصیب فرمائیے.
صحت مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ناحق جو جیلوں میں پڑے ہوئے ان کو حق کے ساتھ اے اللہ امانتداری کے ساتھ ان کے گھروں کو لوٹا دیجیے۔ اے اللہ جو بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے، جو بھی آدمی ہے اللہ اس میں شکار ہے، مالک سب کو نجات عطا فرمائیے۔ اس کے ذریعے جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو شہداء میں شامل فرما دیجیے، سب کو شہداء میں شامل فرما دیجیے، مالک سب کو شہداء میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائی، ہم نے حرام کو تجارت میں شامل فرمایا، ہم نے حرام مال کو اے اللہ تجارت میں جمایا، داخل کیا، جس کی نحوست ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تجارتوں میں بے برکتی آ چکی ہے، روزی میں بے برکتی آ چکی ہے، مالک اس مبارک رات کے وسیلے سے اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لیجیے، حرام کھانے سے بچا لیجیے، حرام کے لینے اور دینے سے بچا لیجیے، حرام بولنے سے بچا لیجیے، حرام حرکتیں کرنے سے بچا لیجیے، حرام سننے اور سنانے سے بچا لیجیے، توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمیں اس وقت تک موت عطا نہ فرمائیے جب تک کہ آپ کا حق اور آپ کے بندوں کا حق ادا نہ ہو جائے۔ اے اللہ جب تک ہماری اے اللہ زندگی اس ساتھ میں باقی ہے، اللہ جتنی سانسیں ہماری باقی ہیں ان تمام سانسوں میں آپ کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو حالت ایمان پر خاتمہ فرما، حالت ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر بادلہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجعل موتنا ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ سے التجا کرتے تھے، آپ نے ان کے ایسی دعا قبول فرمائی کہ رسول پاک کے پڑوسی اے اللہ ان کو بستر لگا دیا۔ اے اللہ ہم بھی تمنا کرتے ہیں کہ شہر مدینہ میں ہماری موت آوے، سجدے کی حالت میں ہماری موت آوے، حرام موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، حرام موت سے پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ مالک ہماری حاجتوں کو پوری فرما دیجیے۔ آج کی رات جو بھی آپ سے مانگ رہے ہیں موت تک مانگیں گے، قیامت تک مانگیں اور جس کی دعا قبول فرما دے۔ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے کہ ہم سے کچھ مانگے، اور پھر آپ بڑے غفار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحمان ہیں، رحم کرنے والے، سردار ہیں، ہمارے غلطیوں گناہوں کو چھپانے والے۔ مالک تم پر ستائی کا معاملہ فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں جتنے افراد بیٹھے ہوئے آج اگر آپ سے آمین آمین کا جملہ کہتے، مالک مانگنے والا یقیناً گنہگار ہے، کے نصیب پڑھانا فرما۔ آمین کہنے والوں میں کتنے ایسے بندے ہیں آپ کو بڑے قبول، مالک ان کے دفعہ سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لیے سے دعا مانگی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرمائی۔ جتنے شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دیجیے۔ صلی وسلم وبارک علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ۔